کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو حضرت عمر نے کیوں رکوا دیا کہ بھائی لوگ اس حدیث کو لیں گے، قرآن کی باقی آیتوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر کی جس نے عبادت کی. میرے ایک سعودیہ میں ایک عرب ملے تو کوئی فقہ سے متعلق بات چل رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مدینہ یونیورسٹی میں جب لیکچرار پڑھاتے ہیں تو ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ جیسے مختلف فقہ کے اقوال ہیں، ایک قول ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، فلانا قول ہے. تو جو لیکچرار ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا، وہ کس بیس پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے اور یہ کیا ہے غلط؟ انہوں نے کہا جہاں صحیح حدیث ہوگی اس رائے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. میں نے کہا صحیح حدیث تو بعض دفعہ دونوں کے پاس ہوتی ہے. بھائی صحیح حدیث ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے، امام شافعی کے پاس بھی ہے. کہہ رہے نہیں جو اصح، جو زیادہ صحیح ہو. اچھا وہ خود بھی یونیورسٹی میں تھے، بڑی پوسٹ پر رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جب بغیر تعویل کے جو صحیح حدیث پیش کرے گا، حدیث پیش کرے صحیح لیکن اس میں تعویل نہ کرے، اس رائے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے تو زیادہ بحث نہیں کی، میں نے یہ بولیں گے میرے سے بحث کر رہے. تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے. مجھے خیال ہوا میں ان سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں عورت زندہ دفن کر دیتی تھی بچے کو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار. دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا، حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے، بغیر تعویل کے یہی مطلب ہے اگر تعویل نہ کرو. جس کو دفن کیا گیا اور جس نے دفن کیا، دونوں جہنم میں. اب بتاؤ یہ حدیث جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی فوراً ایک اشکال ہوگا نا کہ جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے بھائی، اس کو کیوں؟ اب مجھے خیال ہوا میں نے لیکچرار سے پوچھوں یہاں اس بغیر تعویل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں بغیر تعویل کے، یعنی جو حدیث میں تعویل کرے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں، جو بغیر تعویل کے حدیث میں جیسے جیسے لکھا ہے اس کو فالو کریں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم صحیح. ان سے تو میں نے بحث نہیں کی، لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے اگر آپ حدیث لے لو تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بیچاری معصوم بچی ہے وہ کہاں جائے گی؟ بولو نا، جہنم میں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے، اس حدیث میں تعویلات کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر درجنوں احادیث اور قرآنی آیات کے خلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ تکویر میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت میں اللہ عدالت کے کٹہرے میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو لا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو جس بچی کو بغیر جرم میں قتل کیا گیا، اس کے بغیر جرم کے قتل کی وجہ سے اللہ باپ سے انتقام لے رہا ہے، تو اللہ بغیر جرم کے اس کو کیوں سزا دے گا بھائی؟ اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے جتنے محدثین اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں وہ تعویلات کیا ہیں؟ وہ ایک بعض نے کہا صلہ محذوف ہے، الواعدہ سے والموعودہ سے مراد ہے والموعودۃ لہا، وہ عورت جس کے لیے دفن کیا گیا، یعنی وہ بچی نہیں، وہ بچی جس کے لیے دفن کیا گیا. موعودۃ لہا، جس کے لیے اس بچی کو دفن کیا گیا، یعنی اس کی ماں کے لیے، ماں راضی تھی اس عمل پہ یا باپ راضی تھا، تو جس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا وہ مراد ہے. بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو کافروں کے بچے دنیا میں سے جاتے ہیں، قیامت میں اللہ ان کو بالغ کر کے امتحان لے گا، ان سے آزمائش میں. یہ بھی بہت مضبوط قول ہے، بعض روایتیں بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں. اللہ اعلم بما كانوا عاملین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. تو یہ عمل کروایا جائے گا ان سے، پھر جو جنت والے اعمال کرے گا وہ جنت میں، جو جہنم والے اعمال کرے گا وہ جہنم میں. تو نبی کو اس بچی کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ نے علم دیا ہوگا کہ جب اس کو قیامت کے دن آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ شرک کو قبول کرے گی. تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں جو قیامت کے دن اپنے اختیار سے، وہ تعویلات تو ایک الگ باب ہے. ابھی تو میرا مقصد حدیث کی تشریح نہیں ہے، ابھی تو میرا مقصد یہ بتانا ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب بھی حدیث ملے بس وہ ہم، ایسا نہیں ہے بھائی، کسی فقیہ کا یہ اصول نہیں ہے. حدیث کو متواتر حدیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے، قرآن کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے. قرآن جگہ جگہ حدیث میں آ رہا ہے والموعودۃ فی النار، جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں، لیکن قرآن درجنوں مقام پہ کہہ رہا ہے ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم پیغمبر کو بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے. تو بچی پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی ہے نا. اتنی ساری آیتیں ہیں
تو اتنی ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے آپ ظاہر ہے کیا کرو گے؟ اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کرو گے جو قرآن کے موافق ہے اور خود نبی کی دیگر تعلیمات کے موافق ہے. تو ان کے سامنے تو میں نے اتنی تفصیل نہیں کی. اصل میں یہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا ان سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ, کہ یہ جو مذاہب اربع ہیں نا, ان میں سے ایک کو فالو کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, ورنہ ہر لیکچرار آئے گا اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جائے گا, کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.